اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 265 ہو چکی ہے 266۔ ایودو، کیا تم میں سے کیا پسند کرے گا؟ ودہ کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا، اور اللہ کی ایک صفت ودود ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ تو ایودو، کیا پسند کرے گا احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایک، ان تکونا، کہ ہو جائے لہو اس کے لیے، جنتن باغ، کوئی گھنا باغ ہو اس کے لیے، بن نخیل کھجوروں کا، و اعناب اور انگور کا، کوئی باغ ہو جس میں کھجور ہو اور انگور، تجری جاری ہے جس کے نیچے، تجری کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، بن تحتہا جس کے نیچے، تحت کہتے ہیں نیچے کو، ماتحت وہ جو نیچے ہو، من تحتہ الانہار جس کے نیچے بہتی ہوں نہریں یا دریا، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں ہو، بن کل الثمرات تمام قسم کے پھل، اور اس باغ میں اس کے لیے تمام قسم کے پھل ہوں، و اصابہ اور اس کے لیے ہو، نہیں و اصابہ اور پہنچے اسے، اصابہ کا مطلب پہنچنا، اور اس بندے کو پہنچے الکبر، ایک لفظ ہوتا ہے کبر اور ایک ہوتا ہے کبر۔ کبر کا مطلب ہوتا ہے تکبر، بڑا پن، اور ایک ہوتا ہے کیبر، کیبر کا مطلب ہوتا ہے عمر میں زیادہ ہونا، بڑھاپا، یا ہاں یہی عمر میں اضافہ ہونا۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اسے بڑھاپا پہنچ جائے، وَلَهُ اور اس کے لیے جو ہے ذُرِّيَّةٌ اولاد، ذریہ کا مطلب ہوتا ہے اولاد۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اے ہمارے رب ہمیں دے، من ازواجنا ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا اور اولاد میں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، ذریۃ اولاد، ضعفاء کمزور، یعنی اسے بڑھاپا پہنچ جائے اور اس کی اولاد جو ہے وہ ضعیف ہو، کمزور ہو ابھی، فَأَصَابَهَا پس اسے پہنچے، یعنی اس باغ کو پہنچے، اعصار ہوا کا بگولا، وہ جو تیز تیز ہوا کے جو بگولے نہیں ہوتے جو گول گول بھنور کی شکل میں ہوتے ہیں، تو اسے وہ پہنچے، فیہ نارن جس میں ہو آگ، فاحترقت پس وہ اسے ہلاک کرتے، جلا کر رکھتے، کذالک ایسے ہی، یبین اللہ اللہ واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم لوگ، تتفکرون تفکر کرو، غور و فکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال دی، انسان نیکیاں کرتا ہے، مشقت تکلیف اٹھاتا ہے، اور اس تکلیف اٹھانے کے بعد وہ کیا امید کیا گمان رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس گناہ کا، اس نیکیوں کا اجر ثواب ملے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ایک بندہ وہی کام ساری زندگی کرے، اور آخری وقت میں جب وہ جنت جہنم کو دیکھ کے اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ میں نے تو بہت نیکیاں کی ہیں اور مجھے اس کا تو بہت ثواب ملنے والا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمام نیکیاں اور تمام اجر ضائع کر دیا جائے، اسے کوئی بدلہ نہ ملے، اور وہ جہنم میں بھیج دیا جائے اسے، تو اس کا کیا حالات ہوں گے؟ اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ ایک بندہ ہے، اصل میں عرب والوں کے لیے نا یہ ایک بڑی تخیل، ایک بڑی مطلب کیا سو ایک فینٹیسی، یعنی فینٹیسی جو ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو اس کو کہتے ہیں، یعنی ایسے باغ ہونا چاہیے جس کے سائڈوں پہ کھجوروں کے باغ ہوں، درمیان میں انگور ہوں اور دوسرے پھلوں کے باغات ہوں، وہ چاہتے تھے، ان کی یہ مطلب چاہت تھی کہ ایسے باغات ہوں۔ تو اللہ نے ایسی مثال بیان کی کہ ایسے سمجھو کہ ایک بندہ ہے، اس نے جناب گھنے باغات کھجوروں کے، انگوروں کے، اور اس میں ہر قسم کے پھل تھے، ایسے باغات لگائے، اور جناب وہ بوڑھا ہو گیا۔ اب اس نے یہ ساری محنت جوانی میں کی تھی کہ یہ باغ جو ہے بڑھاپے میں اس کے لیے سہارا بنے، لیکن بڑھاپے میں وہ بوڑھا ہوا، اور جناب ادھر سے اس کی اولاد بھی ضعیف ہے، کمزور ہے کہ جناب اسے کوئی دوسرا سہارا ملے بڑھاپے میں، یعنی ایک تو چلو باغ سہارا ہو گیا، دوسری اولاد سہارا بن سکتی تھی، لیکن اولاد تو اس کی بھی چھوٹی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تو ہوا یوں کہ اس کا جو باغ تھا، اس باغ کو ایسی آگ پہنچی، ہوا کے بگولے میں لپٹی ہوئی آگ، جس نے اس کے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب ظاہر ہے وہ اس کی کیا ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، جو اسے سہارے تھے، جو اس کی امیدیں تھیں، سب ختم۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے ہی اس بندہ، جو بندہ اپنی ساری زندگی، ہم تو کچھ بھی نہیں، وہ جو بہت زیادہ مطلب ریاض کار عبادات میں لگے رہتے ہیں، سارے سال روزہ رکھنا، یا اس طرح بہت زیادہ نوافل پڑھنا، ساری ساری رات جاگنا، اس طرح کی نیکیاں کرنا،
اور انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ ان کی نیکیوں کا اجر ضائع جا رہا ہے ریاکاری کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ان کو مطلب اجر ملتا، لیکن انہوں نے اعمال ایسے کیے کہ ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا. تو ایسے ہی وہ ہے کہ بھی قیامت کے دن جب وہ اس امید سے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ہم جنت میں داخل ہوں گے، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو، بلکہ الٹا اس کے لیے گناہ، وہی نیکیاں اس کے لیے وبال جان بن جائیں، عذاب کا ذریعہ بن جائیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. ایسے ہی اللہ اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے، اپنی آیات، تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی یہ جو ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم ان سے ہدایت حاصل کرو اور گمراہی میں نہ پڑو. یہ آیت نمبر 266 ہوگی، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.